رشتے میں ماں ہے، لیکن خدا کی قسم ایسی ماؤں کی عظمتوں کو سلام جو نہیں کہتی میرے بیٹے کا پرسہ، کہتی ہے میرے مولا کا پرسہ۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھا سکا۔ میری لاکھوں روح قربان جناب ام البنین کی عظمتوں پہ۔ کیا فرماتی ہے جناب زینب کبریٰ سے؟ فرماتی ہے بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دینے آئی، اور روتے ہوئے گلے ملی۔ جناب زینب نے روتے ہوئے جملہ کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دے دوں۔ جیسے ہی جناب ام البنین نے مولا عباس کا نام سنا تو فوراً رک گئی۔ فرمایا کہ بی بی مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دے، میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان۔ کوئی دنیا میں ایسی ماں نہیں ہوگی جو اس جذبے سے بیٹے قربان کرے اور کہے مجھے بیٹوں کا پرسہ بھی نہ دو، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دے۔ آئے ذرا میں مولا عباس کے چند جملے پیش کروں جناب ام البنین سے متعلق۔ جب جناب ام البنین تشریف لائی نا، میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، آپ چل کے آئے ہیں نا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ راستے میں پانی پیتے رہے ہیں نا۔ آپ لوگوں کے راستے میں کانٹے تو نہیں تھے۔ ہائے وہ بیویاں جن کے نالین ٹوٹ گئے تھے، ہائے وہ چھوٹی بیویاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے معاف کیجیے گا میں کوئی سخت جملہ کہہ دوں، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آج جی کر رہا ہے اتنا پڑھوں کہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ پڑھوں گا آج آپ کے ساتھ۔ جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی نا جناب مولا کائنات سے اور گھر آئی تو چند دن گزرے تھے۔ ایک دن جناب ام البنین نے مولا کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ مولا میری ایک درخواست ہے، عرض کر سکتی ہوں؟ مولا نے جناب ام البنین کو دیکھا، کہا کیا آپ کی فرمائش ہے؟ کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے، فاطمہ کلابیہ نام جو بہت بڑے سردار حزام کی بیٹی تھی، نام فاطمہ تھا۔ کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ کہا ام البنین کیوں؟ کہا مولا جب آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں سیدہ کے سارے بچوں کی آنکھیں ماں کو تلاش کرتی ہیں، امام حسن حسین کی آنکھیں ماں کے لیے تڑپنے لگتی ہیں، جناب زینب کے آنسو بہنے لگتے ہیں، جناب بی بی کے میں نے بچوں کو دیکھا ان کی آنکھیں تڑپتی ہیں، مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ تو پھر مولا نے کہا آج سے آپ کا لقب ام البنین ہے، لقب یہ مولا نے دیا، ام البنین۔ بس بھئی جب کچھ عرصہ گزرا، بیوی گھر میں ایک ولادت ہوئی، مولا کائنات تشریف لائے، کہا کہ بیٹا میرے ہوش میں تو مولا نے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے مولا عباس کو ہاتھوں میں لیا نا تو مولا کائنات نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ بس جناب ام البنین نے یہ دیکھا، بیوی کے آنسو بہنے لگے۔ امام اسے کہتے ہیں جو نفسیات کو سمجھے، دل کی کیفیت کو سمجھے، جو علم غیب جانتا ہو۔ تو مولا نے کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہ نہیں مولا میری اتنی ضرورت نہیں، میں شکوہ کروں۔ کہ نہیں ام البنین جو دل میں بات ہے کہہ دیجیے۔ کہ مولا میں نے سب سے سنا ہے آپ اپنے بیٹوں کے چہرے چومتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے چہرے ماتھے چومتے ہیں، لیکن شاید یہ مجھ کنیز کا بیٹا ہے، آپ نے میرے بیٹے کے چہرے کو نہیں چوما، آپ نے عباس کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ بس ہاتھوں کا چومنا دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا ام البنین جانتی ہے میں نے ہاتھ کیوں چومے ہیں؟ کہا نہیں مولا میں نہیں جانتی۔ کہا ام البنین عباس کے بازو قلم ہو، کربلا میں آپ کے بیٹے کے بازو قلم ہو، اس لیے میں نے ہاتھ چوما۔ کہا مولا میرا بیٹا قربانی دے گا؟ کہا ہاں ام البنین آپ کا یہ بیٹا حسین پہ قربان ہو۔ جناب ام البنین نے کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹوں کو اس لائق بنایا وہ سیدہ کے بیٹوں پہ قربان ہو۔ اللہ اکبر، سجدہ شکر کیا بی بی، روتی نہیں پھر آنسو صاف کر کے خوش ہوتی ہے، پروردگارہ میرے بیٹے اس لائق ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹوں پہ قربان۔ اجرکم اللہ۔ چلیے گا میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی۔ بس بھی اب جناب عباس جب چلنے لگے نا، ایک برس کے نہیں ہوئے، مل کر دیکھیے گا، بڑے بڑے بزرگ علماء نے یہ روایت لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک برس کے لگے جناب عباس، مولا علی گھر میں آئے، دیکھا
جناب زینب نے دائیں انگلی پکڑ رکھی جناب عباس کی، جناب ام کلثوم نے بائیں، اور جناب عباس کو صحن میں چلا رہی ہیں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے فرمایا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ جناب ام المنین یہ سب دیکھ رہی ہیں کہ خاندان اہل بیت کے تمام امام حسن حسین جناب زینب بن کلثوم کتنی محبت کرتے ہیں جناب عباس سے۔ بس میں جناب ام المنین نے دیکھا جناب عباس اب بولنے لگے، سنیں گے جملے، جب بولنے لگے نا جناب عباس تو بیوی نے پہلا جملہ سے کہا کہ عباس کبھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا۔ 2 برس کے جناب عباس، اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہ نہیں بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں۔ پھر اماں میں بھائی کیوں نہ کہوں گا، وہ فاطمہ کے لال ہے، بیٹا تو کنیز کا بیٹا ہے۔ یہ نہیں کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، کہ میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں۔ بیٹا کبھی بھائی نہ کہنا، کہا اماں کیسے بلاؤں؟ کہ ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے بلانا، کبھی بھائی نہ کہنا۔ جناب عباس نے پھر پوری زندگی کہا سیدی و مولائی۔ جب جناب عباس جوان ہوئے نا، 11 برس کے تھے، جناب ام المنین نے فرمایا عباس بیٹا کبھی حسن حسین سے کوئی کام نہ کہنا، بڑے ضرور ہے، کبھی نہ کہنا مجھے یہ چاہیے، ہمیشہ کہنا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا، ان کے لیے پانی لانا، کبھی ان سے کام نہ کہنا۔ ٹھیک ہے اماں۔ عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جب جناب عباس اپنی سواری سے زمین پہ آئے نا تو مولا نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئی ہے، مولا میرے سر میں گرز لگا ہے، آنکھ میں تیر لگا۔ مولا حسین بہت تیزی سے آئے، مجھے مولا عباس کے مسائل نہیں پڑھنا لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا میرا آپ سے ماننا، میں بھی پڑھوں گا مسائل، 10 سے 15 منٹ پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ مولا حسین تشریف لائے، جب آئے نا مولا حسین علیہ السلام تو مولا حسین نے سر اٹھایا مولا غازی عباس کا اور اپنے زانوں پہ رکھا، تو جناب عباس نے جملہ کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا، میں نے مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھر گیا، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دے۔ مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی بائیں آنکھ پہ رکھا، الٹی آنکھ پہ رکھا، خون صاف کیا۔ جب خون صاف کر رہے تھے نا مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میرے ہاتھ نہیں ہے، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس پہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے وصیت کی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس کیوں خیمے میں نہ لے جاؤں گا؟ مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے بڑی شرم آئے گی۔ مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن اس ظالم نے تیر مارا، پانی بہہ گیا ہے۔ مولا میرا لاشا بھی شرمائے گا سکینہ سے جب بیوی دیکھے کہ چچا پانی نہیں لا سکے۔ مولا میں پانی لایا تھا، پانی بہہ گیا۔ بس بھائی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جب مولا سجاد بیویوں کے ساتھ مدینے پہنچے، 8 ربیع الاول کا دن تھا، ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا بشیر ذرا جا کے منبر رسول سے اعلان کر دے قتل الحسین بکربلا۔ بشیر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مسجد نبوی کا ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر، جانتے وہاں کون رہتا تھا؟ جناب ام البنین۔ کس بیوی کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ پرسہ دینے؟ مولا حسین کا بھی پرسہ دیجیے گا، مولا عباس کا بھی پرسہ۔ بس بھئی 3 ہی تو شبیں رہ گئی ہیں، آپ 40 کے مصائب کرنے آئیں، ذرا چلیے گا میرے ساتھ۔ بس جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی قتل الحسین بکربلا۔ بیوی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بیوی نے فوراً سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، آواز دی اپنے پوتے کو فضل مجھے مسجد نبوی لے چل۔ کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد نبوی میں آئے،
ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دی، بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بی بی کا دل نہیں نہ مان رہا تھا، ایک مرتبہ کا کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ بشیر نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے کہا، بی بی آپ کو نہیں معلوم کون سا حسین؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ یہ جملے سننے سے جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا۔ بی بی بلند آواز سے رونے لگی، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر کو ابھی تک نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ بشیر نے ایک مرتبہ کہا، بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ پھر کہا، بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ کہا، بی بی جب عباس کے سر میں گرد لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ بی بی نے دوبارہ فرمایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا وہ گرز نہ روک سکا؟ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی کہ بی بی جب عباس کو گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئے، کہ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اب بشیر نے پوچھا، بی بی کیا بات ہے، آپ سے کون سے مصائب برداشت نہیں ہوئے؟ بی بی نے فرمایا، بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں، جب میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا، اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا یا سینہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے کچھ دیر اور برداشت کریں تو میں چلنا چاہتا ہوں۔ بس بھئی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلیے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ روتے ہوئے، بہت بزرگ عالم دین کے جملے ہیں، روتے ہوئے ایک مرتبہ کہا، اے فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چلو۔ بی بی جنت البقیع آئی، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو رو کے کہنے لگی، بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ ہائے بی بی ام البنین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، جناب ام البنین کو پرسہ دیجیے گا۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، جعفر، عمران، چاروں کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے ہاتھ سے جنت البقیع میں 4 قبریں بنائی، کہا یہ میرے 4 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ پھر بی بی نے کہا، میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے 5ویں قبر بنائی، کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، کہا مولا میں صرف آپ پہ گریہ کروں گی۔ پھر بی بی رو کے کہتی، او کربلا سے آنے والوں، مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات میں پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ مروان نے سوال کیا، مروان ابن حکم ملعون جو دشمن اہل بیت تھا، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے فجر کے بعد یہ مدینے والے جنت البقیع کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہا ایک ماں ہے، نام ہے ام البنین، اسے عباس کا بڑا صدمہ ہے، وہ ہر صبح آ کے جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی ہے۔ شیخ عباس قمی نے مرثیہ لکھا بی بی ام البنین کا۔ بی بی رو رو کے کہتی، او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتاؤ، جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے گرا، اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ؟ وفی صدر ہی سہام، جبکہ اس کے سینے میں تیر تھے۔ مروان نے ایک دن حکم دیا، ام البنین کو زہر دے دو،
کہیں ایسا نہ ہو بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے. بس بھائی جناب ام المؤمنین بھی شہیدہ ہیں. میرا عقیدہ ہے مروان کے زہری سے بی بی کی شہادت ہوئی. میں نے تمام کر دیا. بس بھائی ایک آخری بین سن لیجئے گا, میں پڑھنا چاہتا ہوں, ذرا میرے ساتھ مل کے چلیے گا. یہ بین کس کا ہے؟ یہ جناب زینب کا بین ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کربلا چلیے. 40 کا دن ہے, جناب زینب ابھی ابھی پہنچی ہیں کربلا. آپ بھی چہلوں پہ کربلا جانا چاہتے ہیں. جب جناب زینب پہنچی, بی بی نے آواز دی, ہے میرے بھیا حسین, جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. حسین میری پشت زخمی ہے, میرے بازوؤں پہ نیل ہے, اے میرے بھیا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے, میرے پاؤں زخمی. بی بی بہت روئی. ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا مولا سجاد سے, اے سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں بس, اور نہیں پڑھوں گا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت, میں نے آپ کی زحمت تمام کی. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا کربلا چلیے گا. جناب زینب نے فرمایا, بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا, کہا پھپھی اماں میرے ساتھ آئیے. ساری بیویاں جناب زینب کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا, کہا پھپھی اماں یہاں میرے بابا کا مرکب ہے. ساری بیویاں جناب مولا حسین کی قبر پہ گر گئے. بلند آواز سے رونے لگی, ہائے حسین ہائے حسین. جب مولا سجاد نے دیکھا نا بیویاں اتنا رو رہی ہیں, مولا نے پھپھی کا بازو پکڑا, کہا پھپھی اماں بس کیجئے, اب کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. خدا کی قسم سب مل کر دیکھیے گا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جیسے بیویاں اٹھی نا جناب سید الشہداء کی قبر سے, جناب زینب نے سوال کیا, بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا, پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی, واہ علی اکبر, ہائے علی اکبر. جب سب بیویاں رو رہی تھی پھر مولا سجاد نے روکا, پھپھی اماں بس کیجئے. بیوی نے پوچھا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا, یہاں میرے چچا جعفر بھی ہیں, میرے چچا عبداللہ ہیں, سب کے نام بتائے, یہاں میرا بھائی قاسم بھی. جب سب کے نام لیے اور جناب عباس کا نام نہیں لیا, جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بیٹا سجاد آپ نے سب کے نام بتا دیے, میرے بھائی عباس کا نام نہیں بتایا. مولا سجاد نے فرمایا, پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلو. اب میری طرف دیکھیے گا, آخری جملہ اسی میں تمام. جیسے بیویاں مولا سجاد کے پیچھے چلی, جناب عباس کی قبر پہ جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک دیا. کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو, بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں بڑے مظالم ڈھائے گئے, پتھر مارے گئے, لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا, مت بتانا. سکینہ شام میں رہ گئی, میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی, کوئی سکینہ کے بین نہ کرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.